الصادق لائبریری کے زیر اہتمام لائبریری کے آڈیٹوریم میں قرآن پاک کے نادر نسخوں اور تفسیر و احادیث کی کتب کی نمائش کی گئی، جس میں مردوں اور عورتوں نے انتہائی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے لائبریری کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کیا۔ نمائش میں کلام پاک کے قدیمی اور نادر نسخوں، مقامی زبانوں سندھی، پشتو، بلتی، گجراتی سمیت فارسی، فرانسیسی، انگلش، چینی، فلپینی اور ملائی جیسی غیر ملکی زبانوں میں کلام پاک کے تراجم بھی رکھے گئے، جن کو لوگوں نے بڑی عقیدت و احترام سے دیکھا اور پسند کیا۔ ہر دفعہ جب بھی ہم ادھر آئے ہیں کوئی نہ کوئی نئی کتاب، کوئی نہ کوئی نئی تفسیر قرآن کی یہاں پہ ہمیں ملتی ہے۔ یہ ان محققین کے لیے بہت اچھا ایک موقع ہے کہ جو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مختلف علماء کرام کی تفاسیر کو ایک جگہ پر بیٹھ کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ مجھے اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب کا قرآن مجید نظر آ رہا ہے، ابو العلا مودودی صاحب کا قرآن مجید نظر آ رہا ہے، کلمی نسخے نظر آ رہے ہیں، 80 سال پرانے قرآن مجید ہاتھ سے لکھے ہوئے ان کے پاس موجود ہیں۔ نمائش میں مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھے گئے کلام پاک اور مہذب عدسے سے پڑھے جانے والے کتابی صورت میں سب سے چھوٹے کلام پاک کو بھی رکھا گیا، جسے نمائش میں آنے والوں نے بہت سراہا۔ اس ضمن میں لائبریرین محسن عباس رضوی کا کہنا تھا، ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم نے تقریباً 13 مختلف زبانوں میں قرآن شریف ارینج کیے، جو کہ اس وقت ڈسپلے پہ موجود ہیں اور لوگوں نے اس سے استفادہ بھی کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ہمارے ایک بہت پرانے دوستوں میں سے ایک صاحب نے اپنے والد کا جمع شدہ پونجی میں سے البرہان فارسی، جو کہ اس وقت پاکستان میں نہیں مل رہی، وہ انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کی اور وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم نے ڈسپلے میں بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک قرآن شریف جو کہ مولانا حسین واحد صاحب نے تحریر کیا تھا، انہی کا ترجمہ ہے اور غالباً یہ بمبئی اور دہلی دونوں جگہ سے شائع ہوا تھا۔ 1357 اس پہ لکھا ہوا ہے ایک پہ، اور اس سے پہلے بھی میرا خیال اس کا ایک ایڈیشن آ چکا ہے جو ہماری نظر سے گزرا ہے، لیکن قدیم ترین یہ 1357 ہی گنا جائے گا، جو کہ آج یہاں پہ موجود ہے۔ لوگوں نے اس کی زیارت بھی کی، اس کو پڑھا بھی اور اس کو سراہا بھی۔ یاور بخاری، سہارا عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔